عن ابی سعید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الی المصلی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا پھر عید الفطر، یعنی راوی کو بھول گیا کہ عید الاضحیٰ تھی یا پھر عید الفطر تھی، جو بھی تھا عید کا دن تھا۔ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے، نماز پڑھائی عید کی، ثم انصرف فوضع الناس، تو پھر عید کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، تو لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو صدقہ کرو۔ فمر علی النساء، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، یعنی پہلے مردوں کو خطبہ دیا، واعظ فرمایا، واعظ و نصیحت فرمائی، اور اس واعظ و نصیحت کے اندر صدقہ کرنے کا حکم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صدقہ بہت اہم چیز ہے، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے اور نار جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، عورتیں بھی عید کی نماز ادا کرتی تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج بھی اکثر مقامات پر عورتوں کے لیے الگ جگہ مساجد کے اندر بنائی ہوئی ہے جہاں پر عورتیں بھی مسجد میں آ کے نماز ادا کرتی ہیں۔ فقال یا معشر النساء تصدقنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی یہی حکم دیا، فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو، صدقہ دو۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، زبردست جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں سے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ دو، کیونکہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو کیونکہ جہنم میں نے تمہیں زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں کو فرمایا، فَقُلْنَا وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں کثرت سے کیوں ہیں جہنم میں؟ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، یعنی لعن تان سے مراد یہ ہے کہ عورتیں جب بھی آپ دیکھیں لڑتی ہیں، کسی سے گفتگو کرتی ہیں تو زیادہ لعنتیں کرتی ہیں، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، اور دوسری بات ان کے اندر زیادہ یہ پائی جاتی ہے کہ ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگا دی، ادھر کی ادھر لگا دی۔ یہ خصلتیں آج کل مردوں کے اندر بھی زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ مردوں کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، یہ عورتوں کی جتنی خصلتیں ہیں وہ آج کے مرد کے اندر آ گئی ہیں، آج کل مرد یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ فرمایا کہ تم ایک تو لعن تان زیادہ کرتی ہو، دوسرا تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ یہاں ناشکری کے الفاظ ہیں، اور ایک حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر ساری زندگی اپنی عورت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، ساری زندگی اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق گزار دے، اور پوری زندگی میں کوئی ایک کام ایسا کر دے جو اس کی زوجہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو
تو وہ اپنے شوہر کو یہ کہہ دیتی ہے کہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی اچھا کام دیکھا ہی نہیں. بس یہ ایک جملہ جو ہے نا یہ عورت کو جہنم میں لے جاتا ہے. وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی ناشکری ان الفاظات کے ساتھ کرتی ہے. تو حضور نے ان عورتوں سے فرمایا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور دوسرا ناشکری کرتی ہو اپنے شوہر کی. ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل حازم من احداکن یا معشر النساء. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے الفاظ بھی بڑے زبردست فرمایا اے عورتوں میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص کوئی مخلوق نہیں دیکھی. یعنی عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو اور دین کے اعتبار سے بھی تم ناقص ہو. تم سے زیادہ میں نے عقل اور دین کے معاملے میں ناقص مخلوق میں نے نہیں دیکھی. لہٰذا تم صدقہ کرو تاکہ ان چیزوں سے تم بچ جاؤ. اور اگلا جملہ بھی بڑا قابل غور ہے. فرمایا کہ تم ایسی مخلوق ہو کہ کار ازمودہ یعنی کام کے مرد کو جو کام والا مرد ہے. فرمایا کار ازمودہ مرد کی عقل کو بھی تم اپنی مٹھی میں کر لیتی ہو. یعنی کہ یہ عورتوں کی خصلت ہے نا, وہ ہر عورت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری مٹھی میں آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی مخلوق ہو کہ ایک اچھے بھلے انسان کو, اچھے بھلے مرد کو تم اپنی مٹھی میں کر لیتی ہو. ثم انصرفا, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے, فلما صار الى منزلہ, پھر حضور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود, جب حضور اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. تستأذن علیہ, انہوں نے اجازت مانگی حضور سے ملاقات کرنے کی. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ زینب, تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زینب تشریف لائی ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. فقال ایز زیانب, تو حضور نے پوچھا کہ کون سی زینب, کیونکہ زینب اور بھی دیگر خواتین کے بھی نام تھے. تو حضور نے پوچھا کہ کون سی زینب آئی ہے. فقیل امرأۃ ابن مسعود, تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن مسعود کی زوجہ تشریف لائی ہیں. قال نعم اذنوا لها, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں اجازت دے دو. فاذن لها, تو اجازت دے دی گئی, وہ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. قالت یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقہ, تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے عورتوں کو, یعنی صدقہ کرنے کا حکم آج آپ نے دیا ہے. وکان عندی حلی لی فاردت ان اتصدق به, میرے پاس کچھ زیور ہے جو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. لیکن کیا فرمایا کہ ابن مسعود انہ وولدہ احق من تصدقت به علیہم, ابن مسعود کی زوجہ نے کہا کہ حضور میرے پاس زیور ہے جو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں, لیکن میرے شوہر ابن مسعود کا یہ خیال ہے کہ اس زیور کے زیادہ مستحق وہ اور ان کے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے زیادہ مستحق ہیں, وہ اور ان کے بیٹے ان لوگوں کی بنسبت جن کو میں صدقہ دینا چاہتی ہوں. یعنی مسکینوں کی بنسبت زیادہ مستحق عبداللہ ابن مسعود خود کو سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ابن مسعود, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود نے صحیح کہا ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں. زوجک و ولدک احق من تصدقت به علیہم, فرمایا ابن مسعود اور ان کے بیٹے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں سے جنہیں تم صدقہ دینا چاہتی ہو. یعنی کہ مسکینوں کی بنسبت تمہارے اپنا شوہر جو ہے اور تمہارے بیٹے جو ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں کہ یہ جو زیور تم صدقہ دینا چاہتی ہو یہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے شوہر کو ہی دے دو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ کھل کے بات سامنے آ گئی کہ صدقے کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں. یہ جو صدقے کی بات ہو رہی ہے یہ جو زیور تھا یہ صدقے کا نہیں تھا, یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں
یہ ابن مسعود کی زوجہ کی ملکیت میں تھا، صدقہ نہیں تھا، ان کی ملکیت تھی، وہ صدقہ دینا چاہتی تھی۔ تو ابن مسعود کا یہ خیال تھا کہ ہم خود غریب ہیں، یعنی ہمیں خود ضرورت ہے، تو باہر کس لیے دے رہی ہو، کسی اور کو نہ دو۔ تو یہ معاملہ لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں، تو حضور نے بھی یہی کہا کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بیٹے زیادہ مستحق ہیں، ورنہ جو اوریجنل صدقہ ہوتا ہے نا، جس کو آپ صدقہ کہتے ہیں، جس کی آپ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، وہ صدقہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا، جیسا کہ میں نے اس دن آپ کو واضح کر دیا ہے کہ جن کی نسل میں آپ پیدا ہوئے ان کو بھی آپ صدقہ نہیں دے سکتے، جو آپ کی نسل میں اولاد پیدا ہوئی اس کو بھی آپ صدقہ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو خاص بات ہو رہی ہے، یہ وہ صدقہ نہیں تھا بلکہ ان کی ملکیت تھی جو وہ دینا چاہتی تھیں اللہ کے راستے میں۔ جیسا کہ عموماً بندہ صدقہ تو نہیں دیتا، لیکن ویسے اللہ کے راستے میں وہ خیرات کر دیتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ معاملہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اپنا شوہر جو ہے اور تمہارے بیٹے اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے قریبی جو لوگ ہیں، اگر وہ محتاج